ہم بکش مسلمان ہیں. یہ میں نے جو ایک رجز کہا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اس سے مراد یہ ہے کہ ہم علم اور کتاب کی بنیاد پہ بکش نالج میں بات کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ بزرگ فرما گئے ہیں، حضرات فرما گئے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. سورہ لقمان میں لکھا ہوا ہے کہ دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال ہے. فقہ حنفی میں دودھ چھڑانے کی عمر 2.5 سال ہے. شبیر احمد عثمانی صاحب نے قرآن حکیم کی تفسیر لکھی ہے حاشیے میں. محمود الحسن دیوبندی صاحب پاکستان بننے سے پہلے ان کا ترجمہ تھا، اس پہ حاشیہ لکھا ہے. شبیر احمد عثمانی صاحب وہ ہیں جنہوں نے محمد علی جناح بانگی پاکستان کا جنازہ پڑھایا ہوا ہے. انہی کی نسبت سے تقی عثمانی صاحب کا نام عثمانی ساتھ جوڑا گیا. اتنی بڑی وہ پرسنالٹی ہیں. انہوں نے سورہ لقمان کی تفسیر میں لکھا کہ قرآن میں تو لکھا ہے کہ 2 سال ہے، لیکن امام حنیفہ اور حنفیوں کے نزدیک یہ عمر 2.5 سال ہے. ہو سکتا ہے امام حنیفہ کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. قرآن میں لکھا ہوا ہے 2 سال، قرآن سے اوپر تو کوئی دنیا کی کتاب نہیں. یہ کتابیں قرآن سے اوپر تو نہیں ہے، اس کے باوجود اس میں تو نہیں لکھا ہوا. بخاری مسلم میں بھی 2 سال لکھا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ فرقہ واریت کیا ہوتی ہے. چونکہ ان کے پرانے بابوں نے فقہ حنفی میں لکھ دیا کہ ہمارے نزدیک 2.5 سال عمر ہے. قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں سورہ لقمان میں واضح آیا. سورہ لقمان کی شرح میں انہوں نے لکھا کہ یہ ہم مانتے ہیں کہ قرآن میں 2 سال کا لکھا ہے کہ بچے کو دودھ چھڑا دینا چاہیے، لیکن فقہ حنفی میں 2.5 سال کہتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. تو ہم نے کہا تھا کہ ان کے پاس کوئی الگ سے قرآن تھا، ہمارے پاس قرآن موجود ہے. ہمیں بتائیں قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ 2.5 سال کی عمر میں جا کے آپ کو دودھ چھڑانا چاہیے. وہ کہتے ہیں تو نہیں ہے، لیکن ہم ان کو کیسے غلط کہیں. یہ ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا نا، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، میرے قرآن سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بزرگوں کے فتوے شاہی کوئی نہیں. یہ ہے. میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی. نماز کیسے پڑھنی ہے یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. قرآن پاک میں نماز کی فرضیت ذکر ہوئی ہے. نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بخاری مسلم میں. جی لکھا ہے ہماری کتابوں میں. یہیں سے لیا نا آپ نے. جی تو بخاری مسلم کو تو ہم ان کے کسٹوڈین ہیں نا. یہ غدار ہوئے ہیں نا. مسئلہ ہمارا ان سے جھگڑا ہی ہے کہ ہم آپ کیوں جھگڑتے ہیں. آپ کیوں جھگڑتے ہیں، جھگڑا کیوں کرتے ہیں آپ. جھگڑا اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ رسول کے نام کے اوپر غداری کی ہے دین کے ساتھ. 1.5 اینٹ کی مسجد کیوں بنائی ہوئی ہے. نہیں ہم نے تو بنائی نہیں، ہم تو نماز کے پیچھے پڑھتے ہیں، چندے ان کو دیتے ہیں. اللہ سے مسجد نہیں بنائی. 1.5 اینٹ کی مسجد تو انہوں نے بنائی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے. تاثر کیا آپ کے بارے میں. نہیں تاثر کیا آپ بتائیں. دنیا میں کام میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے بارے میں تاثر نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو. تاثر کوئی اگر کسی 2-4 بندوں کے دماغ میں ہے، ادروائز تو اس طرح نہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے اللہ کے فضل سے ہماری کوئی مسجد نہیں ہے. یہ جگہ بھی کرائے پہ ہے، ہم نماز مسجدوں میں پڑھتے ہیں. آپ کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے یہاں پہ، میری ملاقات بھی ہوئی آج بہت سو سے. وہ آپ کو فالو کرتے ہیں. نہیں مجھے نہیں فالو کرتے. آپ کے فالو کہتے ہیں مجھے فالو کرتے ہیں. ہم واحد ہیں جو آپ کہیں گے وہ تو وہی کہیں گے. نہیں ہم ہمارے کہنے پہ مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں دکھائیں قرآن و حدیث میں کہاں لکھا. بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے نہیں مانتے. آج آپ کی ایک اچھی فالو کی بات کر رہے ہیں. کروڑوں میں اسٹوڈنٹس ہیں. آپ کسی ایک اسٹوڈنٹ کو اٹھا لیں لاہور میں بھی ہزاروں کی تعداد میں اور پوچھیں کہ آپ انجینئر کے فالوور ہیں یا رسول اللہ کے فالوور ہیں. وہ کہیں گے ہم رسول اللہ کے فالوور ہیں. انجینئر ہمیں قرآن و سنت کی بات بتاتا ہے. دیکھیے جو 4 اماموں کے فالوورز ہیں تو امام بھی الٹیمیٹلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں نا، قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں. بالکل اس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تو محمد علی مرزا صاحب نے پیرلل اپنی ایک الگ فالوئنگ کھڑی کی ہوئی ہے. عیسیٰ ابن مریم نے توحید سکھائی تھی، کرسچینٹی نے اس کو بگاڑ دیا. اب انہیں بتائیں کرسچینٹی کو میں حضرت عیسیٰ کی نسبت کی وجہ سے مان لوں. میں تو جیسس کرائسٹ کو مانتا ہوں، کرسچینٹی کو نہیں مانتا، کیونکہ انہوں نے دین کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا، شرک داخل کر دیا. ہم اماموں کو مانتے ہیں لیکن اماموں کے نام کے اوپر 4 مسلوں کو نہیں مانتے. اچھا آپ 4 مسلوں کو ویسے مانتے ہیں؟ اماموں کے نام کے اوپر جو انہوں نے 400 سال تک ڈالے، امت کی جمعیت کو توڑا. کیا یہ ایک مسلمان کو زیب دیتا تھا کہ پیرلل میں ایک وقت میں 4 نمازیں کرائے ایک مسجد کے اندر، حرم کعبہ کے اندر جو ہماری یونٹی کی علامت تھی؟ کیا یہ مسلمان کو زیب دیتا تھا؟ تو اب مجھے بتائیں ان 400 سال میں جتنے بزرگ گزرے ہیں وہ آپ کے نزدیک بزرگ ہوں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں ان میں کامن سینس بھی نہیں تھا، ورنہ امت کی جمعیت کو نہ توڑتے. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن کبھی بھی ان کا ساتھ نصیب نہ کرے جنہوں نے رسول اللہ کے دین کے. ایون دین ہمارا قرآن انٹیکٹ ہے، حدیث انٹیکٹ ہے، ہمارا اسلام انٹیکٹ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. کس کے ذریعے؟ امت کے ذریعے. قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ جو لیا وہ سورس کون تھا؟ جی امت کے ذریعے. اسی امت میں سے علماء تھے نا سر، وہی کسٹوڈین تھے نا. جی وہی ہے. تو مانتا ہے کون نہیں مانتا؟ تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں ان کو تو کہہ نہیں رہے. کس کو کہہ رہے ہیں پھر؟ ہم ان کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے دین میں تو فرقہ ڈالا، ان کو کہہ رہے ہیں. مجھے کیا آپ نے ہماری پوری گفتگو میں امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام بخاری، امام مسلم کے بارے میں سنا کہ ہم انہیں کرٹیسائز کر رہے ہیں؟ ان کو تو ہم اون کر رہے ہیں. ہم تو لوکل بندوں کی بات کر رہے ہیں جو ہندوؤں کی اولادیں ہیں، جن کے باوجود ہندو تھے. دودھ خالص بھینس کے نیچے سے ملتا ہے یا گوالے سے ملتا ہے؟ اور اسلام کی بھینس کہاں پہ ہے؟ سورس آف نالج. آپ کو لوکل گڑی شاپ برا لگتا ہے، آسٹریلیا اچھا لگتا ہے. میں ضمن بات کر رہا ہوں کہ میں نے وہ بات کرنی ہے جو ایک عام آدمی کو بھی. دیکھیں آج ہماری بات دنیا کو سن رہی ہے کیونکہ ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ آتی ہے، ایک ان پڑھ کو بھی، کہ ایک ہندوؤں کی اولاد ہے، ایک مکہ مدینے میں نسل در نسل صحابہ کی اولاد ہے جو کسٹوڈین ہے دین کے. ایک طرف گوالے دودھ لے کے آتے ہیں، ایک طرف بھینس کے نیچے سے دودھ ملتا ہے. کون سا خالص ہوگا؟ طائف کے بدو بھی تو مسلمان بن گئے نا سر. جی جی جی، کیونکہ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ یہ 2 پہاڑوں کو نہیں ملانا ہے، ہو سکتا ہے کہ آنے والی نسل جو ہے وہ اچھی ہو. بہتر ہوا نا سر، اچھی ہو نا، ہو گئے نا سر. جی جی ہوگی نا. تو دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ آنے والی نسل نے 400 سال کی نسل کی بدعت کو ختم کیا اور 4 مسلے اٹھا دیے. وہ 400 سال کی نسل اچھی نہیں تھی جنہوں نے امت کو توڑا اماموں کے نام کے اوپر. جس طرح کرسچینٹی نے کرسچن
جو اپنے اسکول آف تھاٹ رکھا ریلیجن میں، کرسچینٹی نے جیزس کرائسٹ کی تعلیمات کو توڑا. آپ اس ایشو کو جتنا بڑا کر کے بتاتے ہیں نا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 7200 فرقے بن جائیں گے سر. نہیں فرقے، ہم تو فرقے ختم کر دیے. آپ کبھی جو ہے وہ اہل تشیع کا مقدمہ لڑ رہے ہوتے ہیں جی، کبھی اہل تشیع کا مقدمہ لڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ دیوبند مکتبہ فکر کا مقدمہ لڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی نہیں لڑانے کے لیے نہیں، لڑ تو پہلے سے رہے ہیں. آپ کے ایک کلپ کو اٹھا کے اہل تشیع جب پروموٹ کرتے ہیں تو دیوبند اور اہل حدیث جو ہیں وہ سیخ پا ہو جاتا ہے. پھر آپ کبھی جو تاثر یہ ملتا ہے کہ آپ اپنے ویوز کے لیے کرتے ہیں، کبھی ایک کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی دوسری کمیونٹی کو ہٹ کرتے ہیں، کبھی تیسری کو ہٹ کرتے ہیں. اگر اس طرح کوئی ویوز آتے ہیں تو ایک انجینئر محمد علی مرزا یہ بھی لانچ کرتے ہیں نا میرے مقابلے پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں اس ماڈرن دور میں جو بندہ چرب زبانی سے بول لے اور نالج کوئی نہ ہو تو چاہت فتح علی خان کی طرح ایک ویڈیو وائرل ہوگی، اس کے بعد زیرو سے ملٹی پلائی ہو جائے گا. یہ سارے زیرو سے ملٹی پلائی کیوں ہو گئے؟ 5 ملین سبسکرائبر ہیں اور ویورشپ 2-2.5 ہزار سے اوپر نہیں جاتی ہے. ظاہر مواد نہیں ہے ان کے پاس. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میری باتوں میں مواد ہے تو اسی کو یہ ریپروڈیوس کر لیں. ہم ویوز کے لیے نہیں کرتے، ویوز کے لیے کریں تو ہم کہیں کہ یہ کافر ہے. ہم مقدمہ، آپ نے بڑی اچھی بات کی، ہم شیعہ کا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں لڑتے ہیں کہ شیعہ بھی مسلمان ہے، یہاں ان کو غلطی لگی، ہم ان کی اصلاح کریں گے. اگر ہم ان کو لڑوائیں نا پھر واقعی ہم مجرم ہیں. لڑ رہے تھے، ہم نے کہا کہ لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو، سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھو. کتنے عرصے سے کر رہے ہیں آپ یہ؟